اور ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے حرم میں ہے، صحن میں ہے، تو تمام مشرکین نے، تمام کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا۔ کسی نے پکار کر کہا کہ ابو بکر کو اطلاع دو۔ ابو بکر صدیق دوڑے ہوئے آئے، ان کفاروں کو ہٹا رہے تھے، ڈھکیل رہے تھے، اور جب دیکھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو رہے ہیں تو آپ نے ان کو ڈھکیل کر کہا کہ تم محض اس لیے مارنا چاہتے ہو کہ وہ شخص ہے جو اللہ کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، جس کو اللہ نے اپنی روشن دلیلیں دے کر بھیجا ہے۔ تو کفاروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر صدیق کو مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ زمین پر گر گئے۔ تو وہ مشرکین مکہ میں ایک عقبہ نام کا شخص تھا، جو لوگ اس کو کہتے بڑا بردبار ہے، اس نے اپنے وزن لوہے کے جوتے آپ کے چہرے مبارک پر رکھ کر گھس دیے۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ چہرے پر نظر نہیں آ رہا تھا کہ ناک کہاں ہے، آنکھ کہاں ہے۔ بہرحال آپ کے قبیلے کے لوگوں کو معلوم ہوا، حضرت ابوبکر صدیق کے دوڑے آئے، آپ کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئے۔ ہماری امت کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب اس حالت میں صدیق اکبر کو اپنے گھر میں لایا گیا تو گھر کے کسی فرد نے آپ کے سر کو ہاتھ لگایا تو سر سے بال نکل کر آتے تھے۔ دیکھنے والے آپ کے چہرے کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے تھے کہ کون ہے۔ اس وقت جب آپ کو تھوڑا سا ہوش آیا تو آپ کی زبان مبارک سے پہلا جملہ کیا نکلا؟ آپ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ آپ کے قبیلے کے لوگ جو اس وقت تک اسلام کو قبول نہیں کیے تھے، انہوں نے کہا، ناراض ہوئے اور ان کی ماں سے کہا کہ اب تم اس کا حال دیکھ لو، اگر یہ کچھ کھانا چاہتے ہیں تو ان کو کھانا کھلا دو۔ ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لو۔ صدیق اکبر نے کہا کہ میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں۔ پھر آپ کو ہوش آیا تو ماں نے پھر کہا، تو آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق نے کہ فاطمہ بنت خطاب کو بلاؤ، کیونکہ وہ اس وقت تک اسلام کو قبول کر چکی تھی۔ ان کو بلایا گیا، اور جب فاطمہ بنت خطاب نے حضرت صدیق اکبر کی اس حالت کو دیکھا تو آپ کی زبان سے نکلا کہ اللہ ضرور ان کفاروں سے تمہارا بدلہ لے گا ابوبکر صدیق۔ انہوں نے ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، اور کہا کہ مجھے ان کے پاس لے کر جاؤ۔ دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدیق اکبر کو آپ کی ماں اور فاطمہ بنت خطاب لے کر گئے، اٹھا کر سہارا دے کر لے کر گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے اس حال کو دیکھ کر آنکھ سے آنسو نکل گئے اور جھک کر ان کے پیشانی کو بوسہ دیا۔ صحابہ کرام پر رقت طاری ہو گئی۔ اس وقت بھی حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ میری ماں ہے، دعا کریے کہ دین اسلام کو قبول کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، آپ کی ماں کے لیے۔ اس ماں نے اسی وقت دین حق کو قبول کر لیا۔